دوستو، یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ میرے شوہر نوکری کرنے کے لیے دبئی چلے گئے تھے اور شادی کے صرف 8 مہینے بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی اور گھر میں تنہائی کا احساس بہت شدید تھا۔ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح دیکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اکیلے رہتی ہو، گھر میں بہت تنہائی لگتی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اچھا ہو، کیونکہ تنہائی مجھے بھی بہت ستا رہی تھی، اس لیے میں اپنے سسر کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے گھر کے کاموں میں مدد کرنا شروع کر دیا۔ سسر بہت خوش تھے کہ گھر میں کوئی ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے رہنے لگے، مگر ایک رات جب میں سو رہی تھی تو سسر نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ وہ واش روم میں گر گئے تھے اور ان کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، اگر میں تھوڑی مالش کر دوں تو شاید آرام مل جائے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے بستر پر لٹا دیا اور ان کے پاؤں پر تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ اس دوران ان کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تنہائی انہیں بہت ستا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ میں نے ان کی بات غور سے سنی، مگر مجھے احساس ہوا کہ یہ رشتہ معاشرے کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، سسر جی، آپ کی تنہائی مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، مگر ہم دونوں کو اپنی زندگی کو احترام سے گزارنا چاہیے۔ میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں اور آپ میری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سسر تھوڑے خاموش ہو گئے اور کہا کہ تم صحیح کہتی ہو، میں نے تم سے غلط بات کی تھی، مگر میں واقعی تنہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی خود سنبھالنی چاہیے۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں اپنے گھر واپس آ کر نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے میری حمایت کی اور کہا کہ تمہارا فیصلہ درست ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنے سسر سے بھی بات کی اور انہیں بتایا کہ میں اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی میرے فیصلے کا احترام کرتے تھے اور کہا کہ تمہارا راستہ تم خود منتخب کرو، میں تمہاری دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا سامان تیار کیا اور ایک نئے شہر میں چلی گئی، جہاں میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اب میں خود مختار تھی اور اپنی زندگی کو احترام سے گزار رہی تھی۔ دوستو، یہ کہانی بتاتی ہے کہ زندگی میں تنہائی کا سامنا کرنا پڑے تو بھی ہمیں اپنے اصولوں اور عزت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نئی جگہ پر نئی شروعات کرتے ہوئے مجھے بہت حوصلہ ملا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اب میں خود اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور گھر والوں کی مدد بھی کر سکتی تھی۔ میرے سسر نے بھی میرے فیصلے کا احترام کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہو تو میں تمہاری دعا کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک اچھے انسان سے شادی کر لی جو مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ اب میری زندگی مکمل تھی، مگر پرانے دنوں کی یاد اب بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے اپنے اصولوں کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ دوستو، یہ کہانی بتاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مگر اگر ہم صبر اور عزت کے ساتھ آگے بڑھیں تو اللہ ضرور ایک بہتر راستہ دکھاتا ہے۔ میں نے اپنے سسر سے بھی رابطہ رکھا تھا
वो अब अकेले नहीं थे बल्कि एक अच्छे घर में रह रहे थे जहां उनका ख्याल रखा जाता था। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाती थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। उन्होंने भी कहा था कि तुमने जो फैसला किया वो बहुत दुरुस्त था। अब तुम खुश हो तो मुझे भी सुकून है। इस कहानी से सबको ये मिलता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हमें अपनी इज्जत और उसूलों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हमेशा इन लोगों की मदद करता है जो सब्र और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी ये सबक मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।